السلام علیکم۔ ویسے تو عربی میں جو لیٹرز ہیں وہ شروع سے ہی اتنے ہی رہے ہیں جتنے کے ہیں، لیکن پاکستان میں انجینئر محمد علی مرزا کو عربی میں جتنے لیٹرز ہیں ان پر اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ عربی میں 2 لیٹرز کم ہیں، اس میں 2 لیٹرز اور ہونے چاہیے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک درس میں یہ 2 لیٹر ایڈ کر دیے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے 2 لیٹرز ہیں؟ آپ نہیں جانتے ہوں گے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں آ کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں تو چیلنج کر رہا ہوں جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا، وہ عربی پڑھنا ہی غلط ہے۔ خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھوں، مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی آتی ہے۔ جاؤ کام کرو اپنا، نکلو اتوں، ایک کہانیاں کسی اور نو کراؤ، تو آڑا واسطہ پڑھ لکھے بندے نال پہ ہے۔ تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں آ کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا کہ جدید عربی میں جو انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی میں فروغ پا رہی ہے، وہاں پہ 2 لیٹرز عربی میں اضافہ کیا گیا ہے، ایک پے کا اور دوسرا ٹے کا۔ یہ وہ لیٹرز ہیں جو عرب تک نہیں جانتے کہ ہماری زبان کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس میں داخل کر دیے ہیں۔ اچھا، ہماری پچھلی ویڈیو پہ لوگوں نے جو ہم نے کل آپ سے شیئر کی، جس میں قرآن کریم میں مرزا صاحب نے وہ چیز داخل کر دی جو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ مجھے آپ بتائیں، مرزا صاحب کی کیا کاوشیں ہیں؟ وہ مسائل جو حل ہو چکے تھے ان کو مسائل بنانا، یعنی نان ایشوز کو ایشوز بنانا، یہ مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی وہ چشتی رسول اللہ اور یہ اور وہ، اور یہ تو انہوں نے بتایا کہ بنیادی عقائد ہیں۔ اس کا علماء نے رد کیا ہے کہ بنیادی عقائد ہیں ہی نہیں، بنیادی عقائد ہیں ہی نہیں، نہ کسی کورس کی کتاب میں پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کا علماء نے جواب بھی دیا ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ انجینئر مرزا کے جو شاگرد ہیں وہ کوئلے ہیں، گھسو تو کالک ہی نکلتی ہے، کتنا بھی آپ اس پہ پانی ڈالو سیاہ رنگ ہی نکل رہا ہے۔ علماء نے ان کے سارے چیزوں کے جوابات دیے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہ اہل بیت کے دشمنوں کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، یعنی صحابہ کرام کو غلط انداز میں پیش کرنا اور مختلف اور عناصر کے اوپر بات کرنا، اور وہ تمام چیزیں جس کے اوپر امت کا اجماع ہے اس کے خلاف بات کرنا، کہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج کے جنازے پڑھوا رہے ہیں، مجھے اس کا ثبوت لا کے دو، کس کتاب سے؟ جب اس سے پوچھا گیا تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا۔ مجھے بتاؤ کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، اس میں حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں کے لیے کیا حضور نے ظالم کا لفظ استعمال کیا؟ نہیں، تو اس نے کیوں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ تو اہل بیت کا گستاخ ٹھہرا کہ حضرت علی کو بھی ظالم کہہ رہا ہے اور حضرت عائشہ کو بھی ظالم کہہ رہا ہے، حدیث میں ان الفاظ کو داخل کر رہا ہے جو حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، جن کے اسلام کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول کیا، ان کے اوپر یہ تان تشنے کرتا ہے، باقی صحابہ کے اوپر بھی اپنی زبان درازیاں کرتا ہے۔ صحابہ پہ زبان درازی کرنے کا حق اس کو کس نے دیا؟ یہ تو رافضیوں والا طرز عمل ہے۔ اور اہل بیت کے اوپر زبان دراز کرنا یہ خوارج کا طرز عمل ہے۔ یہ خوارج کو، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سے خارج بتایا، یہ ان کو اسلام میں داخل کر رہا ہے۔ اس سے پوچھیں نا ان سوالوں کے جوابات، یہ ان سوالوں کے جوابات کب دے گا؟ یہ کبھی نہیں دے سکتا، وقت قیامت تک ہے۔ بات وہی ہے کہ یہ کسی اور ہی ڈگر پہ لوگوں کو چلا رہا ہے، اور ڈگر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نان ایشو ہے اس کو ایشو بناؤ، اس کا واویلا کرو، لوگوں کو علماء سے بدظن کرو، ان چیزوں کو مسئلہ بنا دو جو مسئلے نہیں ہیں، لوگوں کو سب سے متنفر کر کے اپنے پیچھے لگا لو۔ اور اپنا عالم تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں، بڑے بڑے بلنڈرز ہیں۔
قرآن کے پڑھنے میں غلطیاں، حدیث کے پڑھنے میں غلطیاں. اچھا وہی علماء جن کے اوپر باتیں کرتا ہے انہی کی کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے لوگوں کو علم دیتا ہے. وہ کتابیں سے لے لو، بولو اب علم دو. جتنے اردو کے ترجمے اس نے پڑھے ہیں وہ کس سے لکھے ہیں؟ انہی مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھے ہیں جہاں سے یہ اب علم حاصل کر کے ڈینگے مارتا رہتا ہے کہ میں نے یہ اور میں نے وہ. اس کو تو عربی عبارت اگر دے دو، زبر زیر پیش ہٹا لو تو پڑھ بھی نہیں سکتا. زبر زیر پیش لگا کے بھی دے دو تو ترجمہ نہیں کر سکتا یہ. اور آگے سے ڈینگے مارتا ہے کہ میں تو آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو آتی ہے. اب تمہیں اتنی عربی آتی ہے تو مجھے بتاؤ قرآن کی آیات میں جب تم کہیں ال کھا جاتے ہو، کہیں زبر زیر پیش کھا جاتے ہو، تو جس کو عربی آتی ہے وہ کبھی اتنی بڑی غلطیاں نہیں کرتا کہ کہیں صیغے بدل دیے، کہیں ماضی کو مستقبل کر دیا، کہیں جو ہے کسی چیز کو کسی اور چیز میں بدل دیا، کوئی ایک گرامیٹیکل سینٹنس تھا اس کا بالکل ہی الٹا کر دیا. اس طرح کی غلطیاں جس کو عربی آتی ہے وہ تو نہیں کرتا. تو یہ زوم اور یہ ڈھکوسلے یہ بڑے چول باز ہے. بیسیکلی ایک نمبر کا جھوٹا مکار آدمی ہے. اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے، بس خالی ہے نا برتن وہ بچتا رہتا ہے. ایمان سے بتاؤ اس کی جتنی ویڈیوز ہیں ان میں سے کتنی ویڈیوز ہیں جو اس نے کسی نہ کسی کی تصویریں لگا کے کسی نہ کسی پہ اعتراض کرنے والی نہ بنائی ہوں. تو اعتراض کرنے والی ویڈیوز بنانا یہ تو علم نہیں ہوتا. اچھا ہم جب اس کے جوابات دیتے ہیں تو لوگوں کو بڑا پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. اچھا یہ کام جب اس کی طرف سے ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیٹس اوکے. تو یہ دوغلی پالیسیاں اپنی بند کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے جواب تو بن نہیں رہا، اب کر رہے ہیں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، اس کا جواب دو اس کا جواب دو. وہ سارے جوابات دے دیے جا چکے ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف کی احادیث مبارکہ جو اس نے غلط انداز سے پیش کی ان کے بھی ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں، اور جواب بھی ہم نے آپ کو شارحین حدیث سے دیے ہیں، کھوتے مرزے سے نہیں دیے، جسے اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ اپنے کافر آباء و اجداد پہ ناز کر رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. استغفر اللہ العظیم. تھو ہے ایسے خبیث انسان پہ. اور کیا کہیں. اللہ محفوظ رکھے ایسے خبیثوں کی صحبتوں سے اور ایسے خبیثوں سے لوگ جا کے دین جیسی مقدس چیز حاصل کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے، شرم کا مقام ہے. السلام علیکم.